اس میں ہم نے اب جو اگلا چیپٹر ہے اس میں تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ہر صیغے کے ساتھ ایک فاعل پوشیدہ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. قرأ کے معنی پڑھنا، فتح کے معنی کھولنا، سمع کے معنی سننا، کتبہ کے معنی لکھنا. اس کے علاوہ اکلا کے معنی ہے کھانا، الآن کے معنی ہے اب ابھی، یہ اسم یہ فعل نہیں ہے الآن. لما کے معنی ہے کیوں، اور الان کے معنی ہے اب تک. اب دیکھیں جو اس میں دوسرا جملہ ہے، اب جملہ ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ایک لفظ بھی جو فعل کا ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے. فرحتنا. اب آپ یہ بتائیے کہ فرحتنا جو ہے وہ کون سے نمبر کا صیغہ ہے؟ یا تو نمبر بتا دیں یا نام بتا دیں. چھٹے نمبر. بیٹا نہیں، یہ ہے مؤنث، مخاطب مؤنث تیسرا جمع. یہ نوا ہے جناب، اور 12واں ہے. فرحتنا ہاں 12واں، 3 3 6 3 12واں ہے. یہ 12واں ہے. اور مخاطب کہاں مؤنث دیکھیں، تیسرا. یہ دیکھیں یہ 12واں. یہ کیسے، یہ جو 7 سے لے کر جو 12 ہے ان میں تا زیادہ ہے. گو کہ چوتھے اور پانچویں میں بھی تا ہے، مگر یہ جو تا 7 سے لے کر جو 12واں ہے اس میں تا 6 کے 6 میں موجود ہے. تو جو چھٹا ہے فعلنا، اس پہ تا نہیں ہے، اور جو 12واں ہے اس میں دونوں میں نون تو ہے، مگر چھٹے میں نون سے پہلے تا نہیں ہے، اور 12ویں میں نون سے پہلے تا ہے. تو 7 سے لے کر 12 تک کے صیغوں میں تا ہر ایک میں موجود ہے. تو اب ہم نے فرحتنا، تم بہت سی مؤنث نے کیا. جی یہ 12واں صیغہ ہو گیا، یعنی کہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے جس کے اندر تم سب مؤنثوں نے کیا یہ شامل ہے. تم سب مؤنثوں نے کیا کام کیا. اب فارہا کے معنی ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ خوش ہونا. اب اس میں خوش ہونا بھی شامل ہے اور تم سب مؤنثوں نے یہ بھی شامل ہے. تو ان دونوں کو ملا کے ہم ترجمہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تم سب مؤنث خوش ہوئی. تم سب مؤنث خوش ہوئی. فرحتنا تم سب مؤنث خوش ہوئی، یعنی ہم نے وزن کا معنی بھی نکال لیے اور مادے کے معنی بھی نکال لیے. تم سب مؤنث خوش ہوئی. اچھا جناب، اب کوئی اور صاحب بتائیں کہ دہی کتا کون سا صیغہ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ پانچواں سے گئے. 5واں صیغہ ہے جناب. دہی کا، دہی کا، دہی کو، دہی کت، دہی کتا، یہ 5واں صیغہ ہے جناب. اور اس کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے؟ ان دو مؤنثوں نے کیا. ان دو مؤنثوں نے کیا. ماشاءاللہ جناب. تو اب یہ 5واں صیغہ ہے، جمع مؤنث، جمع مثنیٰ مؤنث غائب کا. ان دو مؤنثوں نے کیا. دہی کا کے معنی ہے ہنسنا. تو دہی کتا کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ وہ دو مؤنثیں ہنسی. وہ دو مؤنث ہنسی. دہی کتا وہ دو مؤنث ہنسی. یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دو لڑکیاں ہنسی. جی اب وہ تو جو بھی جملے کے حساب سے آپ ترجمہ کریں، بس ہمیں یہ وہ تو جو بھی ہے، خواتین ہیں، عورتیں ہیں، مگر یہ ہمیں پتا ہو کہ کام کرنے والا یعنی فاعل کون ہے اس کے اندر، یہ ہمیں پتا ہو. اچھا جناب، اور ہم ایک اور کر لیتے ہیں 8واں. کوئی اور صاحب، کوئی تیسرے صاحب 8واں دیکھ لیں. الآن کے معنی تو ابھی ہم نے پڑھ لیا، اوپر لکھا ہوا ہے اب ابھی. اب جو دیکھنا ہے جو فعل ہے وہ فرحتو ہے. کوئی صاحب ہمت کریں اور فرحتو کو دیکھیں کہ اس کا کون سے صیغے پر آیا ہے اور اس کے معنی کیا بنیں گے. ڈاکٹر صاحب دوبارہ کہیے گا کیا ہے؟ واحد متکلم، جمع متکلم، واحد متکلم، واحد. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، دونوں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. 13واں صیغہ ہے واحد متکلم، مذکر مؤنث دونوں آئیں گے. اور کیا معنی بنتے ہیں اس کے؟ واحد متکلم میں کیا فاعل پوشیدہ ہوتا ہے؟ میں خوش ہوا. میں خوش ہوا، یعنی اس کے اندر میں ہے، میں نے کام کیا. یہ مذکر مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں. فریحہ کے معنی، فارحہ کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا. تو فرحتو میں خوش ہوا، الآن ابھی، فرحت الآن میں خوش ہوا ابھی.
جی کوئی اور صاحب نوا دیکھ لیں. لما بعدتم, لما کے تو معنی کیوں ہے, بعدتم کے کیا معنی ہے, کون سا سیگا ہے؟ دو نمبر ٹھیک ہے. یہ مذکر نوا نوا سیگا ہے. نوا سیگا ہے مذکر. تم بہت سے مذکر نے کیا. یہ بعدتم نوا سیگا ہے, اس کو کہتے ہیں جمع مذکر مخاطب کا, اس کے اندر تم ہاں سب مذکروں نے کیا. اور اس کا مادہ کیا ہے؟ ہاں با عین دال. با عین اور دال. با عین اور دال کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہیں دور ہونا. ہاں بعودا کے دور معنی دور ہونا. دور ہونا. اب بعدتم کے معنی کیا ہو گئے؟ تم بہت سے مذکر دور ہوئے. تم بہت سے مذکر دور ہوئے, یعنی تم بہت سے مذکروں نے کیا, یہ فعلتم میں شامل ہے. اور با عین اور دال کے معنی ہے دور ہونا. تو بعدتم تم سب مذکر دور ہوئے. لما بعدتم, کیوں تم سب مذکر تم دور ہوئے. سب مذکر دور ہوئے. ہاں لما بعدتم, کیوں تم سب مذکر دور ہوئے. جی کوئی اور صاحب کر لیں. کتبنا, نون آ گیا ہے تو اس کو پہچاننا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. 6 نمبر سیگا ہے یہ. چھٹا جمع سیگا ہے مؤنث کا. جمع مؤنث غائب کا. ان سب عورتوں نے لکھا ہے. ان سب عورتوں نے لکھا ہے. یہ چھٹا سیگا ہے فعلنا, اس پر شامل ہے ان سب مؤنثوں نے کیا. اور اس میں کاف تا با آ گیا جس کے معنی ہوتے ہیں لکھنا. دونوں نے مل کر جو جملہ بنایا کتبنا, ان سب مؤنثوں نے لکھا. لکھا. جی لکھا. لکھنا ہے کاف تا اور با لکھنا, اور کتبنا کے اندر جو نون ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ چھٹا سیگا ہے جس کے اندر ان سب مؤنثوں نے کیا. تو یہ تیار ہو گیا ان سب مؤنثوں نے لکھا. جی 11واں ہے غلب تما. کوئی اور صاحب جنہوں نے بھی کیا نہ ہو. غلب تما, یہ نواں اور 11واں سیغہ ہے. نواں اور 11واں نہیں، سیگا ہے. ایک منٹ آپ ان ڈاکٹر صاحب کو ہی بولنے دیں. جی ڈاکٹر صاحب. یہ یا تو نواں ہے یا 11واں سیغہ ہے. اب اس کے جب ہم ترجمہ کریں گے تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا یہ نواں ہے یا 11واں. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ نواں نہیں ہے, یا تو یہ 8واں ہے یا 11واں. بالکل. یا تو یہ 8واں ہے, تو میں یا یہ 8واں ہے, یا یہ 11واں ہے. 8واں ہوگا مثنیٰ مذکر مخاطب, اور اگر 11واں ہے تو مؤنث مثنیٰ مؤنث اور مخاطب. تو اگر یہ 8واں ہے تو اس میں کیا چیز شامل ہے, یعنی اس میں فاعل کیا ہے؟ تما. تما. تو اس کے کیا معنی ہے؟ تما کے معنی ہے کہ تم دو مذکر نے کیا. تم دو مذکروں نے کیا. اگر یہ 11واں ہے تو, اگر 8واں ہے تو تم دو مذکروں نے کیا. غین لام با کے معنی ہے غالب ہونا. تو کیا ترجمہ ہو جائے گا غلب تما کا؟ تم دو مذکر غالب ہوئے. تم دو مذکر غالب ہوئے, یعنی اس کے اندر تم دو مذکروں نے کیا. غین لا با کے معنی ہے غالب ہونا, تیار ہو گیا تم دو مذکر غالب ہوئے. اور اسی طرح اگر یہ 11واں ہوتا تو اس میں تم دو مؤنث ہیں. اگر یہ 11واں ہوتا تو تم دو مؤنث غالب ہوئی. 8ویں میں تم دو مذکر ہے اور 11ویں میں تم دو مؤنث ہیں. تو اب تک تو جو ہم نے مثالیں پر مکمل کی تھی, اس میں وہ مثالیں شامل ہیں جو کہ سیگے پر انحصار کرتی ہیں. یعنی کہ جو جیسا سیگا ہوگا ویسا فائل استعمال کریں گے, اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ہر سیگے میں ایک فائل پوشیدہ ہے. جیسا سیگا ہوگا ویسا ہی فائل ہوگا. اور سیگوں میں جو فائل کی ترتیب ہے وہ جو ہم نے جملہ اسمیہ کا 5واں سبق پڑھا تھا, اس میں جو ضمائر پڑھے تھے, ضمائر مرفوعہ منفصلہ, اس ترتیب کے مطابق ان سیگوں میں ضمائر موجود ہیں. مگر کیا ہو کہ اگر جو ہے وہ سیگوں کے بجائے فائل جو ہے وہ باہر آ جائے. مثال کے طور پر صرف اگر یہ لکھا ہے کہ کتب تم سب مذکروں نے لکھا,
اس کے بجائے اگر یہ آ جائے کہ لڑکوں نے لکھا، طلبہ نے لکھا، بجائے یہ کہنے کے کہ قرأت اس مؤنث نے پڑھا، پھر یہ کہنا ہو کہ فاطمہ نے پڑھا، تو اگر فائل جو ہے وہ باہر سے آ جائے، اندر کے فائل کے بجائے باہر سے فائل استعمال کیا جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ فائل کا ظاہر ہونا. یہ جو فائل باہر سے آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فائل کا ظاہر ہونا. اور اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اسم کا ظاہر ہونا. فائل کا ظاہر ہونا یا اسم کا ظاہر ہونا، یعنی کہ اب فائل جو ہے وہ اندر کا فائل استعمال نہیں کیا جا رہا، سیگے کا فائل استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ فائل کو باہر سے لایا جا رہا ہے. اب یہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، اور مرکب بھی ہو سکتے ہیں. مرکب عطفی بھی ہو سکتے ہیں، مرکب توصیفی بھی ہو سکتے ہیں، اور مرکب اضافی بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر اب فائل باہر سے آ جائے تو ایسی صورت میں فعل کا کیا قاعدہ ہے، یعنی جملہ فعلیہ میں فعل کا کیا قاعدہ ہوگا؟ تو دیکھیں اب تک جو ہم فائل استعمال کرتے رہے وہ ضرورت تھی کہ جیسا فائل ہوگا اس کے مطابق صیغہ لایا جائے. یعنی یہاں پر اکلو یہ بھی رہ گیا تھا، لما ما اکلو الی الان، کیوں نہیں تم ان سب نے کھایا اب تک. لما ما اکلو الی الان، کیوں نہیں ان سب نے کھایا اب تک. اب چونکہ ان سب کو ہمیں شامل کرنا تھا، اکلو پھر ہم تیسرا صیغہ لے کے آ گئے، ایسا صیغہ جس میں وہ سب مذکر شامل ہوں. تو تیسرا صیغہ ہوتا ہے جس میں وہ سب مذکر شامل ہیں. تو لما ما اکلو الی الان، کیوں نہیں ان سب نے کھایا ابھی. یہ ہمیں کہنا تھا کہ میں خوش ہوا ابھی، تو فرحتو آ گیا کہ میں جو ہے وہ 13ویں صیغے میں. مگر ان صیغوں کا کام ختم ہو جاتا ہے اگر فاعل باہر سے آ جائے، یعنی فاعل ظاہر ہو جائے. اگر فاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر اب ان صیغوں کا استعمال نہیں ہے، کیونکہ ان صیغوں کا استعمال تو اسی وقت ہوتا ہے جب ان کے فاعل کو استعمال کیا جائے. جب ان کے فاعل کو استعمال ہی نہیں کیا جا رہا اور فاعل کو باہر سے لایا جا رہا ہے، یعنی فاعل کو ظاہر کیا جا رہا ہے یا اسم کو ظاہر کیا جا رہا ہے، تو اب ان صیغوں کا کام ختم ہو گیا ہے. مگر ایک کام رہتا ہے کہ یہ تو بتانا ضروری ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ فعل کیا ہو رہا ہے. یعنی اب تک جو ہم فعل کا صیغہ استعمال کر رہے تھے اس کے اندر پوشیدہ فاعل تھا اور اس کے اندر پوشیدہ کام تھا، مگر اب صرف فعل کا کام جو ہے وہ کام رہ گیا، اور اب فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو کر باہر سے آ رہا ہے. یہ فاعل ظاہر ہو کر باہر سے آ رہا ہے، تو فعل کا کام جو ہے وہ صرف کام بتانا رہ گیا ہے. تو اب قاعدہ یہ ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو، جیسے کہ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اگر فاعل ظاہر ہو اور وہ مذکر ہو، اگر فاعل ظاہر ہو اور مذکر ہو تو جو فعل کا صیغہ استعمال ہوگا، یعنی ایسا صیغہ جس سے صرف کام کا پتہ کرنا ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے، فاعل تو باہر سے آ رہا ہے، تو جو فعل جو ہوگا وہ پہلا صیغہ ہوگا، یعنی کہ واحد مذکر غائب کا ہوگا. اگر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو اور وہ مؤنث ہو تو فعل جو ہے وہ چوتھا صیغہ ہوگا، یعنی کہ واحد مؤنث اور غائب کا صیغہ ہوگا. مثال دیکھ لیجئے، جیسے کتب المعلم، اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ لکھا معلم نے. معلم جو ہے وہ اب فعل صیغے کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ باہر سے آیا. تو ہم نے کہا کہ یہاں پر چونکہ صیغے کا فاعل نہیں ہے بلکہ فاعل ظاہر ہو گیا، یا پوشیدہ فاعل استعمال کرنے کے بجائے اسم ظاہر ہو گیا ہے، تو اب فعل کا کام صرف یہ بتانا رہ گیا کہ کام کیا ہو رہا ہے. تو قاعدے کے مطابق فاعل ظاہر ہے معلم اور یہ مذکر ہے، تو پہلا صیغہ استعمال کر دیا گیا، یعنی کہ واحد مذکر کا صیغہ استعمال کر دیا گیا، اور یہ ہو گیا کتب المعلم، لکھا معلم نے. اب اس میں تعداد کی قید نہیں ہے، یعنی فاعل اگر ظاہر ہو اور وہ مذکر ہو، چاہے وہ واحد ہو، چاہے وہ مثنی ہو، چاہے وہ جمع ہو، فاعل کتنے ہی ہوں، اگر تو وہ ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو جو فعل آئے گا وہ پہلا صیغہ استعمال ہوگا. یعنی یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کتب المعلمانی، اور یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کتب المعلمون. تو فاعل اگر ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو فعل کا کام فعل بتانا رہ گیا ہے، فاعل بتانا رہ گیا نہیں ہے. تو اگر فاعل ظاہر ہو اور وہ مذکر ہو، چاہے وہ واحد ہو، چاہے وہ مثنی ہو، چاہے وہ جمع ہو، اگر مذکر ہو تو فعل کا پہلا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور اگر وہ مؤنث ہو، فاعل اگر ظاہر ہو اور وہ مؤنث ہو، چاہے وہ واحد ہو، چاہے وہ مثنی ہو، چاہے وہ جمع ہو، تینوں صورت میں
فیل جو ہے وہ پہلا سیگا چوتھا سیگا استعمال ہوگا جس کو واحد مؤنث غائب کا سیگا کہتے ہیں. تو قرأ، قرأ، قرأو، قرأت، قرأت چوتھا سیگا ہے واحد مؤنث غائب کا. چوتھا سیگا اس لیے لایا گیا کیونکہ جو آگے فاعل آ رہا ہے وہ مؤنث آ رہا ہے. اب فاعل کو صرف ظاہر ہونا ہی کافی ہے، اس کی تعداد کی اہمیت نہیں ہے، یعنی اس کی عدد کی اہمیت نہیں ہے. وہ واحد بھی ہو سکتا ہے، مؤنث مثنیٰ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. فعل جو ہے وہ بس اگر تو فاعل ظاہر ہو جائے، مذکر ہو تو پہلا سیگا، اگر وہ مؤنث ہو تو چوتھا سیگا. کیونکہ اب فعل کا کام صرف کام بتانا رہ گیا ہے، وہ فاعل نہیں بتا رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنس ہے اس کے فاعل کے مطابق آئے گی. جنس ہے، جو بھی جنس ہوگی اس کے مطابق یہ فعل آئے گا. جی بس عدد دو کا ہی فعل ہے، عدد کا تعلق نہیں عدد کا ہوگا. کوئی جی عدد کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کی جنس کا ہوگا، جیسی جنس ہوگی ایسا ہی فعل سیکھا آئے گا، فعل کا سیکھا آئے گا. جیسی جنس ہوگی اس کو تھوڑا سا محدود کر لیں. اگر تو جنس مذکر ہوگی تو پہلا سیگا، اور اگر جنس مؤنث ہوگی تو چوتھا سیگا. یہ تو اسی کے حساب سے آئے گا نا. اگر مؤنث ہے تو اس کے حساب سے سیکھا آئے گا، پہلا ہی آئے گا اس کا. جی ہاں بس ہاں جی جی بس ایسے ہی ہے کہ اگر مذکر ہو فاعل. جیسے 12 نمبر میں ہے عقل تو طفلت، اکلت طفلت، عقل طفلت. تو یہ بھی چوتھا سیگا ہے. اکلا، اکلا، اکلو، اکلت، یہ چوتھا سیگا ہے. اور یہ طفلتن کیونکہ واحد مؤنث، کیونکہ مؤنث آیا ہے، فاعل ظاہر ہو گیا اس لیے اکلت آیا. تو اگر فاعل مذکر ہو، ظاہر ہونا ضروری ہے. اگر مذکر ہو تو پہلا سیگا، اگر مؤنث ہو تو چوتھا سیگا. تو اکلت طفلتن، کھایا بچی نے، یعنی کہ بچی نے کھایا. ابھی ہم اپنے ترجمے کے لیے ترجمہ اس طرح کر رہے ہیں کہ پہلے فعل کا کر رہے ہیں پھر فاعل کا کر رہے ہیں. تو کھایا بچی نے. اور ہم نے کیا چھوڑا تھا؟ فتح البواب، کھولا دربان نے. بواب جو ہے وہ ظاہر ہو گیا اور مذکر ہے، تو فعل جو ہے وہ پہلا سیگا آیا ہے. تو فتح البواب، کھولا دربان نے. غلبتما، اس میں فاعل پوشیدہ ہے، اس میں فاعل ظاہر نہیں ہے. اور یہ 8واں سیگا بھی ہو سکتا ہے، 11واں سیگا بھی ہو سکتا ہے. اگر 8واں ہو یعنی کہ مثنیٰ مذکر غائب کا ہو، مثنیٰ مذکر مخاطب کا ہو تو ترجمہ ہوگا تم دو مذکر غالب ہیں. اور اگر 11واں سیگا ہو تو ترجمہ کریں گے تم دو مؤنث غالب ہوئی. یہاں تو فاعل پوشیدہ ہے تو ہم نے فاعل جو پوشیدہ فاعل ہے اس کے مطابق ہم نے ترجمہ کر دیا. جبکہ 13واں ہے قروبا بوابن. بوابن فاعل ظاہر ہے اور مذکر ہے، ہونا مذکر ہے، تو قروبا پہلا سیگا آ گیا. تو قروبا بوابن، قریب ہوا دربان. قروبا بوابن، قریب ہوا دربان. جبکہ الامو، یہ فاعل ظاہر ہے اور مؤنث ہے. تو یہ جو دہیکہ آیا ہے اس کو، یہ چوتھا سیگا ہے. یہ اصل میں تھا دہیکت، ملانے کے لیے اس کے نیچے ذیل لگا دیا گیا، دہیکت الامو. کہیں ہم اس دہیکتی کو 7واں غلطی سے 10واں غلطی سے نہ سمجھیں. دیکھیں 10ویں میں اور چوتھے میں فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے مگر فرق ہے. چوتھا جو ہے، جو 10واں ہے وہ فعالتی ہے. ابھی ہم نے دہیکتی پڑھا تھا نا، تو دہیکتی تھا وہ. اگر یہ فعالتی میں اگر ضاد ہا اور کاف ڈالیں تو یہ ہو جائے گا دہیکتی. کاف پہ جو ہے وہ سکون ہے، دہیکتی. اور اگر اس میں ڈالیں تو یہاں کاف جو ہے وہ متحرک ہے، کاف پہ زبر ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ دہیکت. تھوڑا سا فرق ہے، وہ ہے دہیکتی جبکہ ہے یہ دہیکت. یعنی اس کا چوتھے کا جو لام ہے، جی یہ وہ ماضی ہے، یہ متکلم ہے. فرق تو بہت سارا پڑتا ہے. میں فرق کیا پڑتا ہے وہ یہ دیکھ لیں کہ جو چوتھا ہے اس کا لام متحرک ہے، جو 10واں ہے اس کا 7واں جو ہے اس کا لام بھی ساکن ہے، اور جو 10واں ہے اس کا لام بھی ساکن ہے، اور جو 13واں ہے اس کا لام بھی ساکن ہے. مگر میں ان دونوں کو کیوں بتا رہا ہوں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ دہیکت ہے اور یہ دہیکتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں جو بھی ہم کر رہے تھے نا، اس میں ایک مغالطہ یہ ہو جاتا ہے کہ تا کے نیچے زیر آ رہا ہے. تو تا کے نیچے زیر آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہ 10واں سیگا ہے. 10واں سیگا اصل میں دہیکتی نہیں ہے، وہ دہیکتی ہے.
ضاد ہا کاف اور یعنی وہاں لام جو ہے وہ ساکن ہے، جبکہ یہاں لام کیا ہے، یہاں لام متحرک ہے. تو ایک تو فرق یہ ہے، ہوا کیا ہے کہ یہ تھا دہیکت، یہ تھا دہیکت، ملانے کے لیے کیا کر دیا گیا، اس کے نیچے زیر لگا دیا گیا. تو اب یہ زیر جو ہے یہ تو ملانے کے لیے لگایا گیا ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھے کہ یہ 10واں صیغہ ہے، کیونکہ تا کے نیچے زیر ہے نا، یہاں بھی تا کے نیچے زیر ہے، یہاں بھی تا کے نیچے زیر ہے. تو یہاں جو تا کے نیچے زیر ہے یہ تو ملانے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ اوریجنل جو تا پہ زیر ہے وہ تو 10واں صیغہ ہے. اور وہ کیسے، دو طریقے سے ہم اس کو پہچانیں گے. ایک تو یہ ہے کہ جو 10واں ہے اس کا لام ساکن ہے، جبکہ جو چوتھا ہے اس کا لام متحرک ہے. اور دوسرا یہ کہ قاعدے کے مطابق اگر تو فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مؤنث ہو تو چوتھا صیغہ آتا ہے، اور اگر بالفرض ہم یہ سمجھے کہ یہ 10واں صیغہ ہے تو قاعدہ تو یہاں پر اپلائی نہیں ہو رہا، قاعدے کے مطابق تو اس کو چوتھا صیغہ آنا چاہیے تھا. تو ان دو طریقوں سے ہم نے پہچانا کہ یہ اصل میں چوتھا صیغہ ہے، 10واں صیغہ نہیں. میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ بالکل یہ سمجھ آئی. تو بس یہ تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ وہ ملانے کے لیے زیر لگایا گیا. اب دیکھیں یہ آگے 15واں جو ہے نا اس کو دیکھیں، یہاں پہ بھی جو یہ جو ہے یہ چوتھا صیغہ ہے، کیونکہ یہاں پہ لام متحرک ہے. تو قاعدے کے مطابق بھی اس کو چوتھا ہی آنا چاہیے، کیونکہ فاعل ظاہر مؤنث ہے تو اس کو چوتھا صیغہ آنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا لام متحرک ہے، لام متحرک ہے تو اس کا مطلب یہ چوتھا ہے. اگر لام ساکن ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ 10واں، مگر قاعدے کے مطابق 10واں آ ہی نہیں سکتا تھا. 10ویں کا تو ترجمہ عجیب سا ہو جاتا کہ نہیں تم ہنسی معلمہ، تو یہ بن بھی نہیں رہا. تو بس ان دو طریقوں سے ہم پہچانیں گے کہ یہ جو ہے وہ چوتھا صیغہ ہے، 10واں صیغہ نہیں ہے. ماں دہیکت المعلمۃ، معلمہ پھر فاعل ظاہر ہو گیا اور وہ مؤنث ہو گیا، تو یہ چوتھا صیغہ ہے. نہیں ہنسی معلمہ، ماں دہیکت المعلمۃ، نہیں ہنسی معلمہ. تو ہم نے جو چھوڑے تھے فاعل ظاہر کے الحمدللہ وہ بھی مکمل ہو گئے. پھر ہم قاعدہ دوڑا دیتے ہیں، اگر تو فاعل پوشیدہ ہو تو جیسا صیغہ ہوگا ویسا ہی فاعل استعمال ہوگا. ہمارے پاس تو قرآن پاک کی آیت ہوگی، ہم اس کے مطابق دیکھیں گے کہ جو صیغہ استعمال ہو رہا ہے اس کے ہم فاعل کو استعمال کریں گے. مگر اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو پہلا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر وہ مؤنث ہو تو چوتھا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اگر فاعل ظاہر، جی بولیں. سوال جب آئے تو صیغہ چوتھا یا پہلا لکھنا پڑے گا یا کہ صیغہ لکھنا پڑے گا؟ صیغہ لکھنا پڑے گا. یہ چوتھا تو نہیں لکھنا پڑے گا نا؟ نہیں، صیغے کا نام لکھنا پڑے گا. ہاں جی. بس آخری بات یہ ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مختلف الجنس ہو، یعنی مذکر و مؤنث دونوں ہو، تو پھر پہلا صیغہ استعمال ہوگا. جیسے ہم نے جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا کہ مبتدا اگر مذکر ہو تو خبر مذکر، مبتدا اگر مؤنث ہو تو خبر مؤنث، مبتدا اگر مختلف الجنس ہو، مکس جینڈر ہو، تو خبر پھر مذکر کی آئے گی. یہاں بھی اسی طرح ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو فعل کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب. فاعل اگر ظاہر ہو جائے وہ مؤنث ہو تو فعل کا چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب. اور اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور مختلف الجنس ہو، مکس جینڈر ہو، تو فعل کا پہلا ہی صیغہ آئے گا واحد مذکر غائب کا. جس سے جملہ اسمیہ کی طرح تھا جنس میں تعین ہم یہاں بھی اسی طرح کریں گے. اب ہم مزید قاعدے پڑھ رہے ہیں. جو قاعدے ابھی ہم نے پڑھے تھے وہ انہوں نے کتاب میں ایک دوسرے پیراگراف میں لکھ دیا ہے، تیسرے پیراگراف میں لکھ دیا ہے، اور اس قاعدوں میں یہی بتایا ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو فعل کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب. فاعل اگر مؤنث ظاہر ہو جائے اور مؤنث ہو تو فعل کا چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب. اب اس کی مثال بھی دی انہوں نے کہ یہاں فاعل ظاہر ہو جائے، چاہے واحد ہو، چاہے مثنیٰ ہو، چاہے جمع ہو، فعل کا پہلا صیغہ استعمال ہوتا ہے. فاعل اگر مؤنث ہو اور وہ ظاہر ہو جائے، چاہے واحد ہو، چاہے مثنیٰ ہو، چاہے جمع ہو، تو فعل کا چوتھا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اب اس کی کچھ استثناءات ہیں. پہلا یہ کہ اگر فاعل جو ظاہر ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہو، پھر جناب یہ غیر عاقل کی جمع آ گئی جو کہ ہمیں مرکب توصیفی میں ملا تھا، جملہ اسمیہ میں ملا تھا، مرکب اشاری میں ملا تھا. اب یہاں پر بھی یہ آ رہا ہے کہ اگر فاعل یعنی جس کو اس میں ظاہر لکھا گیا ہے اگر غیر عاقل کی جمع ہو
تو فعل عموماً واحد مؤنث آیا کرتا ہے. یہ وہی تعلق ہے، وہی کمبینیشن ہے جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. مثلا ذہبت الجمالو، اونٹ گئے. جمالو غیر عاقل کی جمع ہے اور فاعل جو ہے ظاہر ہے، اس لیے اس کا صیغہ قاعدے کے علاوہ بھی آیا ہے اور وہ کیا ہے، واحد مؤنث آیا ہے. اسی طرح ذہابت النوقو، اونٹنیاں گئیں وغیرہ. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا، مزید 3 صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں فعل پہلا صیغہ بھی آ سکتا ہے اور چوتھا بھی آ سکتا ہے، یعنی واحد مذکر بھی آ سکتا ہے یا واحد مؤنث غائب بھی آ سکتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ فاعل جو ظاہر ہے وہ کسی عاقل کی جمع ہو. اب تک تو ہم غیر عاقل کی جمع پڑھ رہے تھے، اب عاقل کی جمع پڑھ رہے ہیں. اگر فاعل اگر عاقل کی جمع ہو تو پہلا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور چوتھا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے یہاں رجال عاقل کی جمع ہے تو پہلا صیغہ بھی آیا ہے اور چوتھا بھی آیا ہے، دو میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے. اسی طرح نسوتن، یہ عاقل کی جمع ہے تو اس کے ساتھ پہلا صیغہ بھی آ سکتا ہے اور چوتھا صیغہ بھی آ سکتا ہے. طلبہ بھی آیا ہے اور طلبت بھی آیا، دو میں سے کوئی ایک بھی آ سکتا ہے. دوسرا، اگر فاعل کوئی اسم جمع ہو، اسم جمع وہ جو کہ اپنے معنوں میں ہی جمع ہوتا ہے، کلیکٹیو ناؤن اور اس کا واحد نہیں ہوتا، اس کی جمع تو ہو سکتی ہے، جمع الجمع کہلاتی ہے، مگر یہ خود اسم الجمع کہلاتے ہیں. تو قوم جو ہے وہ ان 2 مثالوں میں ظاہر ہے اور یہ اسم جمع ہے، تو اس کے فعل جو ہے وہ پہلا صیغہ بھی آ سکتا ہے، چوتھا بھی آ سکتا ہے. جیسے غلبہ بھی آیا ہے اور غلبت بھی آئے، معنی ایک ہی ہیں دونوں کے کہ قوم غالب بھی. اگر جو فاعل ظاہر ہے وہ مؤنث سے غیر حقیقی ہو تو ایسی صورت میں بھی فعل جو ہے وہ پہلا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، چوتھا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے الشمسو، یہ مؤنث سے غیر حقیقی ہے تو اس کے لیے ترعا بھی استعمال کیا گیا ہے، ترعات بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں فعل پہلا صیغہ بھی آ سکتا ہے، چوتھا بھی آ سکتا ہے. اچھا، اب اس مثال میں، یہاں کی مثال میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اب مشق میں دونوں جمع کر دیے گئے. تو ہم ذرا سا ان قاعدوں کو دہرا لیں جو اب تک ہم نے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں پڑھے. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے اور وہاں پر خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے جنس میں اور عدد میں. اب جو ہم جملہ اسمیہ پڑھنے جا رہے ہیں آج سے، اس میں فعل بطور خبر ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے اسم بطور خبر. اب جو ہم جملہ اسمیہ پڑھنے جا رہے ہیں وہاں اسم تو مبتدا بن کر آتا ہے، تبھی تو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، مگر خبر اب اسم کے بجائے فعل ہے. تو اب پہلے جو ہم جملہ اسمیہ کر رہے تھے اس کا ہم ترجمہ کر رہے تھے حال کا، مگر اب ہم جملہ اسمیہ کا ترجمہ کر رہے ہیں ماضی کا، کیونکہ جو خبر استعمال ہو رہی ہے وہ فعل ہے، اور فعل کون سا ہے؟ ماضی کا. تو جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے ہے، خبر بعد میں ہے، خبر مبتدا کے مطابق ہے، جنس میں اور عدد میں. مبتدا مذکر ہے اور جمع ہے تو کربو جو ہے وہ تیسرا صیغہ ہے، یعنی کہ مذکر ہے اور جمع ہے. کروبو جو ہے وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ترجمہ ہم کر رہے ہیں اولیاء قریب ہوئے، الاولیاء قروبو، اولیاء قریب ہوئے. وہ جملہ اسمیہ کا قاعدہ مبتدا پہلے خبر بعد میں، جنس اور عدد میں خبر مبتدا کے مطابق. یہاں خبر فعل ہے، فعل کو مذکر جمع لایا گیا کیونکہ یہ مبتدا جو ہے وہ مذکر اور جمع ہے. جبکہ جملہ فعلیہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر تو فاعل پوشیدہ ہو تو جیسا پوشیدہ فاعل ہوگا ویسا صیغہ استعمال ہوگا، مگر اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو جو فعل استعمال ہوگا وہ پہلا صیغہ ہوگا، اور اگر فاعل ظاہر ہو اور وہ مؤنث ہو تو فعل چوتھا صیغہ آئے گا. اب اس مثال میں یہاں فاعل ظاہر ہو گیا اور وہ مذکر ہے تو فعل پھر مذکر پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے قاعدے کے مطابق، کروب الاولیاء. کیونکہ جملہ فعلیہ ہے تو فعل پہلے آیا ہے، اسم بعد میں آیا ہے. اس کا ترجمہ بھی یہی ہو رہے ہیں کہ قریب ہوئے اولیاء. دونوں کا ترجمہ ایک ہی جیسے ہیں، یعنی دوسرے کا بھی یہ ہے کہ اولیاء قریب ہوئے اور پہلے کا بھی یہی ہوئے کہ اولیاء قریب ہوئے. مگر دونوں چونکہ الگ الگ ہیں، ایک جملہ فعلیہ ہے ایک جملہ اسمیہ ہے، تو دونوں کے قاعدے الگ الگ ہوں گے، دونوں کی اصطلاحات الگ الگ ہوں گی. ٹھیک ہے جی، یہاں پر کوئی سوال ہو؟ آگے دیکھتے ہیں اور مثالیں. تیسرا اور چوتھا دونوں کو دیکھ لیجئے. تیسرا جو ہے وہ مرکب توصیفی جو ہے وہ فاعل بن کر آ رہا ہے دخلا کا.
یعنی دخلا فعل ہے اور الولدان صالحانی مرکب توصیفی فاعل ہے. فاعل تو ہے، ظاہر ہے، مذکر ہے، تو دخلا پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے. اب جملہ فعلیہ میں فاعل کی تعداد کی اہمیت نہیں ہے. فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، اگر وہ مذکر ہے تو فعل کا پہلا صیغہ آئے گا. تو یہاں پر چونکہ توصیفی ہے، بے شک مثنیٰ ہے مگر چونکہ مذکر ہے تو بس پہلا صیغہ استعمال ہو گیا. دخلا پہلا صیغہ ہے، داخل ہوئے دو نیک لڑکے، داخل ہوئے دو نیک لڑکے. جبکہ یہی چیز چوتھے میں بطور جملہ اسمیہ استعمال ہوئی. اب یہ الولدان صالحانی مرکب توصیفی مبتدا ہے. اب چونکہ یہ مبتدا ہے مگر یہ مثنیٰ ہے اور یہ مذکر ہے، تو اب جو فعل آئے گا وہ بھی مثنیٰ اور مذکر آئے گا. تو دوسرا صیغہ یعنی کہ مثنیٰ مذکر غائب دخلا فعلا کے وزن پر آیا ہے کیونکہ مبتدا مثنیٰ ہے اور مذکر ہے. اب یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ نیک لڑکے داخل ہوئے، یعنی تیسرا اور چوتھے دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، دو نیک لڑکے داخل ہوئے. بس فرق یہ ہے کہ تیسرا جو ہے جملہ فعلیہ ہے اور چوتھا جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. امید ہے کہ یہاں تک بات کلیئر کر پا رہا ہوں میں. پانچویں میں دیکھیں، اب یہ پانچواں بھی جملہ فعلیہ ہے مگر یہاں پر فاعل کے مطابق جو ہے وہ دو فعل آ رہے ہیں. پہلا فعل تو یہ آ رہا ہے کہ نجحت البنات فی الامتحانی. نجحا، نجحا، نجحو، نجحت، یہ اصل میں چوتھا صیغہ تھا نجحت، کیونکہ آگے جو فاعل ہے وہ مؤنث ظاہر ہو گیا. مگر ملانے کے لیے کیا کیا گیا کہ سکون کو ہٹا کر ذیل لگا دیا گیا. تو نجحت البنات، کامیاب ہوئی لڑکیاں، فی الامتحانی، امتحان میں. اب وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب جاری، جملہ اسمیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب جاری مبتدا خبر بن کے نہیں آتے بلکہ ان کو متعلق کے خبر کہا جاتا ہے. یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب جاری اگر جملہ فعلیہ میں آ جائے تو اس کو پھر متعلق کے فعل کہتے ہیں. اگر مرکب جاری اگر جملہ فعلیہ میں آ جائے تو اس کو متعلق کے فعل کہتے ہیں. اب بناتو جو ہے وہ فاعل ظاہر ہو گیا ہے مگر مؤنث ہے، تو نجاحت جو ہے وہ چوتھا صیغہ استعمال ہوا ہے کیونکہ فاعل مؤنث ہے، ظاہر ہے اور مؤنث ہے. تو ہم نے ترجمہ کیا کامیاب بھی لڑکیاں امتحان میں. یہاں تک تو ایک بات مکمل ہو گئی، مگر دوسری بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب خوش ہوئیں. تو ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ ہم دوبارہ یہ کہتے و فریحت البناتو، اور ملانے کے لیے کیا کرتے تھے نیچے ذیل لگاتے و فرحت البناتو. یعنی اگر ہم اردو میں دیکھیں کامیاب ہوئی لڑکیاں امتحان میں اور خوش ہوئی لڑکیاں، اور خوش ہوئی لڑکیاں، تو اس طرح تو نہیں کہتے اس طرح ہے کہ لڑکیاں کامیاب ہوئیں اور وہ سب خوش ہوئیں. اب جب وہ سب آ گیا تو اب بجائے فرح کا دوبارہ استعمال کیا جائے فرحنا، چھٹا صیغہ استعمال کیا گیا وفرحنا، اور وہ سب خوش ہوئی جداً بہت. تو پہلے قاعدے کے مطابق تو جملہ فعلیہ میں اگر فاعل ظاہر ہو اور وہ مؤنث ہو تو چوتھا صیغہ آ گیا، یہاں تک تو بات صحیح ہے. مگر جب اسی فاعل سے متعلق مزید خبریں آ رہی ہیں یا مزید فعل آ رہے ہیں تو ان فعلوں کو پھر فاعل کے مطابق جنس اور عدد میں تبدیل کرنا پڑے گا. بنات چونکہ یہاں پر فاعل ہے اور یہ مؤنث ہے اور یہ جمع ہے، اس لیے جو اگلا صیغہ آیا فرحنا یہ وہ چھٹا صیغہ ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب جیسا فاعل ہوگا جنس اور عدد میں ویسا ہی فعل ہوگا پہلے فعل کو گزر جانے کے بعد. پہلا فعل تو یہ ہو گیا نجاحت، یہاں اس کا کام قاعدہ ہو گیا کہ اگر فاعل ظاہر اور مؤنث ہو تو پہلا صیغہ اور چوتھا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ چوتھا صیغہ تو استعمال ہو گیا، مگر آگے چونکہ اسی فاعل سے متعلق مزید بات جا رہی ہے، بناتو کے متعلق بات آ رہی ہے کہ وہ خوش ہوئیں، تو بناتو مؤنث اور جمع ہے تو فرحنا مؤنث جمع استعمال ہوا. اور اگر اسی کو ہم جملہ اسمیہ بناتے، یہ جو پانچواں اگر ہم اسی کو جملہ بناتے تو ہم مبتدا کو پہلے لاتے، اور یہاں فرق کیا ہو جاتا کہ البناتو چونکہ مبتدا ہے مؤنث ہے اور جمع ہے تو یہاں ہی پر جو خبر آ جاتی وہ کیا ہو جاتی نجحنا، یعنی کہ یہ
چھٹا سیگا آ جاتا ہے البناتو نجحنا فی الامتحانی، پھر آگے اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے جملہ فعلیہ میں. اگر تو فاعل کے متعلق آگے مزید فعل آ رہے ہیں تو پھر فاعل کے جنس اور عدد کے مطابق وہ فعل استعمال ہوگا، یعنی اس کا صیغہ استعمال ہوگا. امید ہے کہ بات کلیئر ہو رہی ہے. یعنی آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر تو فاعل ظاہر ہو جائے، جو ہم جملہ فعلیہ کی بات کر رہے ہیں، اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو فعل کا پہلا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اگر وہ مؤنث ہو تو فعل کا چوتھا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اس کی پھر ہم نے کچھ استثناءات پڑھی ہیں کہ اگر فاعل جو ظاہر ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہو تو ایسی صورت میں جو فعل آتا ہے وہ واحد مؤنث آتا ہے، یعنی کہ چوتھا صیغہ. اور 3 صورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ صورتیں آ جائیں تو پہلا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے یا چوتھا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ فاعل عاقل کی جمع ہو، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل کوئی اس میں جمع ہو، اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو. ایسی صورت میں فعل کا پہلا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی اور چوتھا صیغہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ میں فعل پہلے اور فاعل بعد میں. تو جملہ فعلیہ میں اگر فاعل آتا ہے ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو فعل کا پہلا صیغہ، اگر مؤنث ہو تو فعل کا چوتھا صیغہ. مگر اگر جملہ اسمیہ ہو تو پھر مبتدا پہلے خبر بعد میں، خبر مبتدا کے مطابق ہے جنس میں اور عدد میں. تو المعلم واحد مذکر ہے تو ضربہ بھی واحد مذکر آیا ہے. المعلمانی مبتدا ہے، مثنیٰ ہے، مذکر ہے تو ضربہ بھی مثنیٰ ہے، مذکر ہے. اور اگر یہ المعلماتو یہ مبتدا ہے، مؤنث ہے اور جمع ہے تو ضربنا کیا ہو گیا، مؤنث اور جمع. یعنی اگر جملہ جو ہے وہ اسم سے شروع ہو تو پھر وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. اب وہاں جملہ اسمیہ کے قاعدے لگیں گے. اور آخری بات ہم نے یہ پڑھی کہ اگر تو فعل جملہ فعلیہ ہے اور فاعل کے لیے فعل ایک سے زائد آ رہے ہیں تو پہلا جو فعل آئے گا وہ تو قاعدے کے مطابق ہی آئے گا کہ اگر فاعل ظاہر ہو اور مذکر ہو تو فعل کا پہلا صیغہ، اگر فاعل ظاہر ہو اور مؤنث ہو تو فعل کا چوتھا صیغہ. یہ تو قاعدے کے مطابق آئے گا. پھر اس کے مطابق جو فعل آئیں گے، جیسے کہ ہم نے 5ویں میں دیکھا، تو پھر وہ فعل جو ہے وہ فاعل کی جنس اور عدد کے مطابق آئیں گے. جیسے کہ اس 5ویں کے اندر بناتو وہ مؤنث ہے اور جمع ہے، تو جو آگے فرحنا آیا ہے وہ مؤنث اور جمع آیا ہے. اب جیسے 10واں دیکھیں اسی بات کو مکمل کرنے کے لیے. یہاں پر جملہ فعلیہ ہے اور جو فاعل ہے وہ مذکر ہے اور مؤنث ہے، یعنی کہ مختلف الجنس ہیں، مگر ہے جمع. تو اب بے شک فاعل کتنے ہی آ جائیں، اگر تو وہ مذکر ہو تو پہلا صیغہ، اگر مؤنث ہو تو چوتھا صیغہ. اس 10ویں کی مثال میں مختلف الجنس ہے تو بھی ہم نے پڑھا کہ پہلا ہی صیغہ آ جائے گا. تو داخل ہوئے فاطمہ اور زینب اور حامد، یہ فاعل ظاہر ہو گیا. تو مگر چونکہ مختلف الجنس ہے اس لیے جو پہلا ہی صیغہ آ گیا یعنی مذکر کا. فی البیتی داخل ہوئے فاطمہ اور زینب اور حامد گھر میں. آگے انہی سے متعلق بات کیا رہی، اور وہ سب بیٹھے. اب جیسا فاعل ہوگا ویسا ہی فعل استعمال ہوگا. فاعل مختلف الجنس ہے تو اس کے لیے جو اگلا فعل آئے گا وہ بھی مذکر کا آئے گا. تو جلسو جو ہے وہ مذکر جمع کا صیغہ آ گیا، اور وہ سب بیٹھے علی الفرشی فرش پر. قیمت الوفود فی المدرستی، یہاں پر وہ مثال ہے جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ اگر فاعل عاقل کی جمع ہو تو فعل پہلا صیغہ بھی آ سکتا ہے، چوتھا صیغہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ قدیمہ بھی آ سکتا ہے اور قدیمت بھی آتا ہے. قدیمت جو ہے وہ ملانے کے لیے ذیل لگا دیا گیا، ورنہ یہ اصل میں قدیمت تھا. تو قدیمت الوفود فی المدرستی، آئے وفود مدرسے میں. قدیمت فعل ہے، وفود جو ہے وہ فاعل ہے، اور فی المدرستی متعلق فعل ہے. 7ویں میں جملہ اسمیہ ہے، مبتدا جو ہے مرکب توصیفی ہے، واحد ہے اور مؤنث ہے، اس لیے جو آگے خبر آئی ہے جلست وہ واحد اور مؤنث کی آئی ہے. تو المعلمۃ المجتہدۃ محنتی استانی جلست بیٹھی، علی الکرسی کرسی پر. تو ایک آسان ترکیب یہی ہے کہ المعلمۃ المجتہدۃ مرکب توصیفی مبتدا ہے اور جلست فعل ہے اور علی الکرسی متعلق خبر ہے.
کیونکہ یہاں ہم خبر کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اور یہ جملہ اسمیہ رہتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جلست کا فاعل المعلمۃ المجتہدۃ ہے تو بھی صحیح ہے، کیونکہ اصل میں تو جلست فعل ہے اور اس کا فاعل جو ہے وہ المعلمۃ المجتہدۃ ہے یا سے معلمۃ ہے. تو بے شک ہم اپنے سمجھنے کے لیے اس کو مبتدا تو کہہ رہے ہیں، مگر یہ جلست کا فاعل بھی ہے. تو فاعل کی اس طرح صرف جملہ فعلیہ میں ہی استعمال نہیں ہوتی، بلکہ جملہ اسمیہ میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. سر یہ قدمت الوفود کا یہ صیغہ کون سا ہے؟ کیا کون سا ہے؟ چھٹے کا جو قدمت ہے کون سا صیغہ ہے اور وفود مونس ہے؟ قدیمت جو ہے وہ چوتھا صیغہ ہے، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کل کہ ویسے تو قاعدہ یہ ہے کہ فاعل اگر مؤنث ہو تو چوتھا صیغہ، فاعل اگر مذکر ہو تو پہلا صیغہ. مگر ہم نے یہ کل پڑھا تھا کہ ثانیاً 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جب فعل واحد مذکر یا واحد مؤنث دونوں میں سے کسی طرح بھی لانا جائز ہو سکتا ہے، یعنی پہلا بھی لا سکتے ہیں اور چوتھا بھی لا سکتے ہیں. ویسے قاعدہ تو یہ ہے کہ مذکر کی صورت میں پہلا اور مؤنث کی صورت میں چوتھا، مگر اگر یہ جو 3 صورتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت آ جائے تو پہلا بھی لا سکتے ہیں اور چوتھا بھی لا سکتے ہیں، یعنی واحد مذکر بھی لا سکتے ہیں، واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں. اس میں دوسرا جو ہے وہ ہے پہلا جو ہے وہ کسی عاقل کی جمع ہو، تو عاقل کی جمع جو ہے اگر وہ آ جائے تو پہلا بھی آ سکتا ہے، چوتھا بھی آ سکتا ہے، یا اس میں جمع ہو تو دونوں ہو سکتے ہیں. تو وفود جو ہے وہ عاقل کی جمع ہے، اس جی لیے جی. چوتھا صیغہ ہے. اچھا جی، تو یہ ہم نے 7واں کر لیا. 8واں، اچھا 8ویں میں یہ جو 7واں جملہ اسمیہ تھا، 8ویں میں جملہ فعلیہ ہے. جلست فعل آ گیا، مول سر یہ جو وفود ہے یہ اس میں جمع ہے یا غیر عقل کی جمع ہے؟ عاقل کی جمع عقل کی جمع ہے. ہے جی. اس میں جمع بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ تو وفد کی جمع ہے وفود، تو ہم زیادہ جی بہتر جی یہ ہے کہ ہم اس کو عاقل کی جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. 8واں 7واں اور 8ویں میں فرق یہ ہے کہ 7واں جملہ اسمیہ ہے اور 8واں جملہ فعلیہ ہے. 7ویں میں جو فاعل ہے مبتدا بن کر آیا تو خبر مبتدا کے مطابق آئی ہے، اور 8ویں میں فعل پہلے آ گیا، فاعل بعد میں ہے، اور متعلق فعل جو ہے وہ اس کے بعد ہے. مرکب جاری جو ہے وہ متعلق خبر کہلاتا ہے جملہ اسمیہ میں، اور جملہ فعلیہ میں متعلق فعل کہلاتا ہے. دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے کہ بیٹھی محنتی استانی کرسی پر. کتب المعلمون علی الورقی، چونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے تو معلمون فاعل ظاہر ہو گیا اور مذکر ہے، اس لیے یہ پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے واحد مذکر غائب کا. تو لکھا اساتذہ نے ورق پر، کاغذ پر، لکھا اساتذہ نے کاغذ پر، ایک بات مکمل ہو گئی. کتبہ فعل ہے، معلمون فاعل ہے، علی الورقی متعلق فعل ہے. ثم کے بعد اسی فاعل سے متعلق بات آ رہی ہے. فاعل چونکہ مذکر ہے اور جمع ہے تو قرأوا جو اس کی خبر آئی ہے وہ بھی، اور جو قرأوا جو اس کے فعل آیا وہ بھی مذکر اور جمع ہے. یعنی جو پہلا فعل ہوتا ہے وہ تو واحد آتا ہے، اس کے بعد جو فاعل کے مطابق فعل لایا جاتا ہے، اور ترجمہ بھی ہم اسی حساب سے کرتے ہیں کہ ثم پھر قرأوا ان سب نے پڑھا. اب یہ ان سب جو ہے وہ معلمونہ کی طرف جا رہا ہے، معلمونہ مذکر جمع ہے تو قرأونا بھی مذکر اور جمع ہے. تو لکھا اساتذہ نے ورق پر، پھر انہوں نے پڑھا. اب تک ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہر صیغہ اپنے اندر ایک مکمل جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور ہر صیغے میں ایک فاعل پوشیدہ ہوتا ہے. جیسا فاعل استعمال کیا جائے اسی کے مطابق صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو، چاہے اس کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ فاعل مذکر ہے تو وہ پہلا صیغہ آئے گا فعل کا، اور اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مؤنث ہو تو فعل کا چوتھا صیغہ آئے گا. اگر جملہ اسمیہ ہو، اور اس میں جو یہ جو قاعدہ ہے کہ فاعل ظاہر ہو جائے اور مذکر ہو جائے تو پہلا صیغہ، اور اگر مؤنث ہو تو چوتھا صیغہ، اس میں اگر 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ایسی صورت میں فاعل پہلا صیغہ بھی آ سکتا ہے یا چوتھا صیغہ بھی آ سکتا ہے. اگر فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع ہو، اگر فاعل جو ہے وہ اس میں جمع ہو، اگر فاعل جو ہے مؤنث غیر حقیقی ہو، ان 3 صورتوں میں فعل جو ہے وہ پہلا یا چوتھا، یعنی واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب، دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتے ہیں.
اگر فائل غیر عاقل کی جمع ہو تو فعل واحد مؤنث بھی آ سکتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ اگر بن جائے اور فعل اگر جملہ اسمیہ میں بطور خبر آئے، وہاں بھی وہی قاعدہ لگے گا کہ خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے جنس میں اور عدد میں۔ یعنی فعل میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو تعداد نہیں دیکھتے، بس جنس کے حساب سے پہلا صیغہ لگا دیتے ہیں، اور اگر فاعل مؤنث ہو، ظاہر ہو، تو وہاں بھی تعداد نہیں دیکھتے اور فعل جو ہے وہ چوتھا صیغہ یعنی واحد مؤنث غائب لگا دیتے ہیں۔ مگر جملہ اسمیہ میں چاہے خبر جو ہے وہ اسم ہو چاہے فعل ہو، خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے جنس اور عدد میں۔ تو جیسے ہم نے کل پڑھا تھا مثال کے طور پر المعلم ضربا، المعلمانی ضربا اور المعلمات ضربنا، یعنی خبر مبتدا کے مطابق ہے جنس میں اور عدد میں۔ ایکسرسائز ہم نے کیا تھا اور ترجمہ جو ہے وہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، چاہے وہ جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو۔ جملہ فعلیہ میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اگر فاعل سے متعلق مزید خبر آگے آ جائے تو پھر وہاں پہ بھی خبر کو مبتدا فاعل کے مطابق بنانا ہوتا ہے جنس میں اور عدد میں، جیسے کہ ہم جملہ اسمیہ میں کرتے ہیں۔ اور فرق یہ کہ جملہ اسمیہ میں شروع سے ہی یہ قاعدہ لگتا ہے کہ خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے جنس اور عدد میں، جبکہ جملہ فعلیہ میں یہ قاعدہ دوسرے فعل سے آتا ہے کہ فاعل ہی کے مطابق اگر آگے فعل آ جائے تو وہاں پھر فاعل کے جنس اور عدد کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے ہم نے 5واں کیا تھا کہ نجاحت البناتو فی الامتحانی، اب یہاں بناتو فاعل ظاہر ہو گیا ہے، بے شک یہ جمع ہے مگر صرف مؤنث کو دیکھ کر چوتھا صیغہ یعنی واحد مؤنث غائب لایا گیا، نجاحت البناتو، مگر اس کے آگے جو ہے اسی کے متعلق کوئی فعل آ رہا ہے یعنی فرحنا، تو اب یہاں فاعل کے مطابق دیکھا جا رہا ہے کہ فاعل کی جنس کیا اور عدد کیا۔ فاعل یہاں پر مؤنث ہے اور جمع ہے تو فعل کو بھی مؤنث اور جمع لایا گیا۔ فرحنا جو ہے وہ چھٹا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا۔ اور اسی طرح ہم نے 10واں کیا تھا، 10ویں میں فاعل جو ہے وہ ظاہر تو ہو گئے ہیں مگر مختلف الجنس ہیں، ایسی صورت میں جو پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے فعل کا وہ واحد مذکر غائب کا ہوا ہے، اور آگے بھی جتنے ہی فعل استعمال ہوں گے وہ بھی مذکر کے ہی جنس کے مطابق ہوں گے، ہاں تعداد میں وہ فاعل کے مطابق ہوں گے۔ تو فاطمہ و زینب و حامدون کیونکہ جمع ہے تو جلسو جمع آیا ہے، اور چونکہ یہ مختلف الجنس ہے اس لیے جلسو مذکر آیا ہے۔